السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم مدینہ شریف میں جبل احد کی زیارت کے لیے آئے ہیں، احد پہاڑ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، جس کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کو ہمارے ٹور گائیڈ دیں گے۔ یہ سامنے جبل احد ہے، جبل بولتے ہیں پہاڑ کو، یہ احد کے پہاڑ ہیں، ان کے متعلق اللہ کے نبی کے حدیث ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، ان کو ہم سے پیار ہے، جس چیز سے اللہ کے نبی کو پیار ہو جنت کی چیز بھی کہلائی جاتی ہے، ہم جنت کے پہاڑ بھی بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کا نماز جنازہ ادا کرتا ہے اسے ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو اسے دفنانے قبرستان میں جاتا ہے اسے 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ یہ دنیا میں ثواب کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ مدینہ کے اندر پہلی اور اسلام کی دوسری جنگ اس مقام پر ہوئی۔ یہ سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اسے بولتے ہیں جبل روما روماتا کی پہاڑی۔ اس مقام پر اللہ کے نبی نے 50 کمانڈو 50 تیر انداز کھڑے کیے اور فرمایا چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو لیکن آپ لوگوں نے جگہ نہیں چھوڑنی، چاہے ہمیں چیل اور کبے بھی نوش ہوں لیکن آپ لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ جب اللہ کے حکم سے فتح ہوئی تو کفار اپنا مال و غنیمت چھوڑ کر بھاگ گئے، تو مسلمانوں کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کیوں نہ ان کا مال و غنیمت اکٹھا کیا جائے۔ کچھ نے کہا ہمیں اترنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اکثریت نے اترنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ نیچے اترے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے بہت بڑے جرنیل تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے جگہ چھوڑ دیا، انہوں نے اس پہاڑ کی اور لیتے ہوئے اس پہاڑی پر اور 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اس مقام پر اللہ کے نبی کا سر مبارک بھی زخمی ہو گیا، دندان مبارک بھی شہید ہو گیا، اور یہ بھی مشہور ہو گیا نا اللہ کے نبی ادھر شہید ہوئے۔ پھر اللہ کے نبی کو ادھر سے اٹھایا گیا، ان پہاڑوں میں لے جایا گیا، پھر سے مسلمان متحد ہوئے، اکٹھے ہوئے، پھر سے اللہ پاک نے فتح دی۔ جی، تو یہ تھی جبل احد کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن جو آپ کو ہمارے ٹور گائیڈ نے دی ہے۔ اب آگے انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل جو مجھ سے یہ ریکارڈنگ میں مس ہو گئی ہے وہ میں آپ کو آگے خود بتاؤں گی۔ یہ آپ کو جو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد الشہداء کہلاتی ہے، جو کہ شہدائے احد کے نام پر یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ احد میں 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اس میں حضرت امیر حمزہ علیہ السلام بھی شامل تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت زیادہ محبت تھی۔ خدا نے ایک ماہر عرب کے نیزہباز کو ہائر کیا تھا جس کا نام وحشی تھا۔ وہ سب سے مانا ہوا بندہ تھا کہ اس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا، اور اس نے ایسا نشانہ تاکا کہ حضرت امیر حمزہ کے کلیجے پہ جا کے لگا۔ اس کے بعد اس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، کیونکہ بدر میں اس کو بہت بری شکست ہوئی۔ ہندا کا باپ اور بھائی بدر میں حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا تھا، اس لیے اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبائے گی۔ یہ جو آپ کے سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ سارا احد کا پہاڑ ہے، جو کہ 5 کلومیٹر سے زیادہ لمبائی کی طرف پھیلا ہوا ہے، اور بہت ہر طرف آپ دیکھیں آپ کو پہاڑ ہی پہاڑ نظر آئے گا۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم آہستہ آہستہ آگے چلتے ہیں۔ یہ جو سامنے آپ کو جالیاں نظر آ رہی ہیں یہ حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کی مرکبت کی ہے، جہاں پہ آپ کی قبر اختر ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور پیچھے سن بھی چکے ہیں کہ اسلام کی دوسری بڑی جنگ جو ہے وہ احد کے پہاڑ پر ہوئی تھی، اور مدینہ میں پہلی جنگ جو تھی وہ احد کے پہاڑ پہ ہوئی ہے۔ اور اصل میں اس جنگ کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کر دیا۔ مسلمان اچھی خاصی جنگ جیت چکے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رمادہ کے پہاڑ سے کوئی بھی نیچے نہیں اترے گا، چاہے ہمیں جیت ہو ہار ہو یا ہمارے ساتھ جو مرضی ہو، آپ لوگوں نے اس جگہ سے نہیں اترنا۔ لیکن یہ پھر بھی جب انہوں نے دیکھا کہ کفار ہار گئے اور مال غنیمت چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں تو یہ دنیاوی لالچ کے چکر میں نیچے آ گئے، لیکن خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر کے جیتی ہوئی بازی کو ہرا دیا، اور اس جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا، آپ کے سر اقدس پر بھی کافی چوٹ آئی، اور نعوذ باللہ یہ بھی مشہور کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ دیکھیں جی یہاں پہ پریئر ایریا وومنس کے لیے بھی ہے، وومنس کے لیے واش رومز بھی ہیں، اور اس میں وضو خانے بھی ہیں، آپ آرام سے جا کے وہاں پہ وضو بھی کر سکتے ہیں، اور وومنس کے لیے سپریٹ نماز کی جگہ ہے، مینس کے لیے سپریٹ نماز کی جگہ ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو احد کی ہسٹری بھی بتاتے جائیں گے، اس کے علاوہ جو جو چیزیں رستے میں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ بھی دیکھتے ہوئے اور ان کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آگے چلتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو مولا علی علیہ السلام نے آپ کو یہاں سے جلدی سے نکالا، لوگوں کے ہجوم میں سے، لوگوں کی نظروں سے بچا کے جلدی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی کی چوٹی پہ لے کے گئے۔ انشاءاللہ تعالی ابھی میں آپ کو زوم کر کے وہ جگہ بھی دکھاؤں گی کہ وہ 2 پہاڑ آپس میں کٹے ہوئے ہیں سینٹر میں سے، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے اوٹ میں آپ کو لے جا کر بٹھایا گیا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے آپ کے زخم پہ پٹی وغیرہ کی، صاف کیا۔ اب میں آپ کو رمادہ کا وہ پہاڑ دکھاتی ہوں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا۔ یہ ہے وہ پہاڑ جہاں پہ نبی پاک نے تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں اگر اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ہوگا تو آپ کو نہیں پتا چلے گا، اور احد بالکل سامنے ہے، تو سب مسلمان احد
اوپر تھے اور یہ میدان میں موجود تھے، لیکن جب پیچھے سے حملہ ہوا تو جیتی ہوئی جنگ ہار گئی۔ یہ مسجد ہے اور اس کے علاوہ پورے طریقے سے یہاں پہ احد پہاڑ جو ہے نا ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ شاپس ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، یہ دیکھیں یہ سامنے شاپس ہیں جولری کی، کپڑوں کی، جوتی کی۔ اس کے علاوہ یہ ریسٹورنٹ وین کھڑی ہے جس میں آئس کریم ہے، پھر اس کے علاوہ پاپ کارنز اور وہ سویٹ کینڈی جو ہوتی ہے وہ سب مختلف طرح کی یہاں پہ نا چیزیں بیچ رہے تھے۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہیں تسبیحوں کے سٹال، کھجوروں کے سٹالز اور جڑی بوٹیوں کے مختلف چیزوں کے سٹالز جس طرح جگہ جگہ پہ لے کے ٹورزم سپاٹ کی طرح لے کے بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ۔ اور اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی طرف اور حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کی تربت کی طرف اور جا کے زیارت کرتے ہیں۔ ایک طرف 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے اور ایک طرف حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی الگ الگ قبر بنائی تھی، سب صحابہ کو الگ الگ دفن کیا تھا، لیکن عثمانیہ دور میں جب معاویہ کا ٹائم تھا تو اس نے یہاں سے نہر نکالنے کے بہانے سے یہاں پر کھدائی کروائی، تو کھدائی کے دوران جب سب قبروں کو کھولا گیا تو حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کے پاؤں کے اوپر کوئی لوہے کی چیز لگی جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں کے اندر سے خون نکلنے لگ پڑا، آپ کے پاؤں کے اندر سے خون نکلنے لگ پڑا۔ تو پھر انہوں نے جلدی سے آپ کی مرہم پٹی کر کے واپس سے آپ کو ایک الگ قبر بنا کے آپ کو اس میں دفن کر دیا۔ آپ کے سامنے قبر اطہر ہے، یہ حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کی ہے جو نبی پاک کے چچا ہیں، اور یہ جو بڑی سی ہے یہ 70 صحابہ کو ایک ساتھ پھر دفن کر دیا گیا تھا اور حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کو الگ ان کی مدفن ہے۔ یہ شہدائے احد کی قبریں ہیں اور جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے اور وہ اللہ کے پاس سے رزق پا رہا ہے، ہمیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب ان کی اتنے 100 سال بعد جب ان کی قبر کو کھولا گیا اور ان کو نکالا گیا تو وہ ویسے کے ویسے بالکل تھے، بالکل ویسا ان کا خون نکلا جس طرح اگر ہمیں کوئی لوہا یا کوئی چیز لگ جائے تو ہمارا خون نکل آتا ہے، اسی طرح اگر جیسے کہتے ہیں نا کہ جب مردہ مطلب جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسم سے خون جم جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو جب ان کے پاؤں پہ لوہا لگا تو خون ویسے ہی نکلنے لگ پڑا۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہید زندہ ہے اور وہ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے پاس سے ان کو رزق مل رہا ہوتا ہے۔ ہم بھی بس یہاں پہ تھوڑا پانی تقسیم کرنے گئے تھے تو اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کرتے ہیں۔ یہ حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کا مدفن ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے۔ آپ کو ان سے بہت محبت تھی۔ سرکار فرماتے تھے جو یہاں پہ آ کے میرے چچا کے وسیلے سے اللہ سے کچھ بھی مانگے گا اس کو ضرور ملے گا۔ اور سرکار ہر جمعرات کے دن حضرت امیر حمزہ کے آتے تھے اور کہتے تھے 7 جمعرات جو آ کے شیرنی تقسیم کرے گا وہ جو مانگے گا اس کو ضرور ملے گا۔ یہ دیکھیں جی یہ وہ غار تھا جہاں پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے تو آپ کو لے کے گئے تھے مولا علی، اور یہاں پہ آپ کو چھپا کے آپ کی تیمارداری وغیرہ کی تھی کیونکہ دشمن ہر طرف سے حملہ آور تھا۔ یہ تھی جبل احد کی پوری ہسٹری، میں نے آپ کو مکمل ہسٹری بتا دی ہے، اس کی اہمیت، اس کی تاریخی حوالہ اور ساری ڈیٹیلز۔ اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی زیارت کی ویڈیو لے کر، مدینہ شریف کی یا مکہ کی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور میرے چینل پہ میرے ساتھ بنے رہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ میرے چینل کو شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔